الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، تو وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اس دن تھا کہ جس دن اس کی ولادت ہوئی تھی۔ یعنی جس طرح انسان بوقت ولادت گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے 6 روزے رکھنے والوں کے لیے بھی یہ فضیلت، یہ بشارت عطا فرمائی ہے کہ وہ بھی گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان گناہ صغیرہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ مزید ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، تو یہ 6 روزے رکھنا اس کے لیے ساری زندگی روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ یعنی اجر و ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے جیسے ساری زندگی اس نے روزے رکھے۔ محترم حاضرین و سامعین، شوال کے 6 روزے رکھنا یہ نہ تو فرض ہے نہ ہی واجب، بلکہ ایک فعل مستحسن ہے، اچھا عمل ہے، مستحب ہے۔ لیکن چونکہ یہ اجر و ثواب کا ایک بہترین ذریعہ و سبب ہے، حسن عاقبت، درجات کی بلندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے سلسلے میں ایک بہترین، ایک مؤثر ذریعہ ہے، لہذا ہمیں بھی اس فعل مستحسن کو ضرور اختیار کرنا چاہیے اور ان نفلی روزوں کے اہتمام کی عادت قائم کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت کسے حاصل ہے؟ رمضان میں روزہ رکھنے والوں کو یہ فضیلت حاصل ہے، یا ایسے افراد کے جو کسی بھی سبب سے رمضان کے پورے یا کچھ روزے نہ رکھ پائے، ان کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی؟ تو اس مسئلے میں علماء اسلام کی مختلف آراء ہے۔ بعض علماء اسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو یہ فضیلت حاصل ہے، جبکہ دیگر علماء اسلام یہ بیان فرماتے ہیں کہ حدیث کریمہ میں شوال کے 6 روزوں کی جو فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، یہ فقط رمضان میں روزہ رکھنے والوں کے بارے میں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، تو یہ 6 روزے ہمیشہ روزہ رکھنے کے مثل ہے، برابر ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے ظاہری الفاظ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان پہلے فرض روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے۔ لہذا اگر کسی شخص کے ذمہ رمضان کے فرض روزے ہوں تو وہ پہلے فرض روزوں کی قضا کرے، اس کے بعد اگر وقت میسر ہو تو اس فضیلت کو پانے کے سلسلے میں وہ شوال کے 6 روزے رکھے۔ ہاں، اگر ہر ممکنہ کوشش کے باوجود بھی کسی کے حق میں یہ روزے رکھنا ممکن ہی نہ ہو، مثلا کسی شخص نے پورے رمضان مبارک میں روزے ہی نہیں رکھے اور اب اس کا شوال کے مہینے میں رمضان کے روزوں کی قضا کا ارادہ ہو، لیکن دل میں یہ خواہش ہو کہ اسے شوال کے 6 روزوں کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے، تو اب رمضان المبارک کے روزوں کی قضا میں ہرگز تاخیر نہ کرے، کیونکہ رمضان المبارک کے روزے یہ تو فرض ہے، شوال کے 6 روزے یہ فقط مستحب ہے، نفل ہے، لہذا فی الفور رمضان کے روزوں کی قضا کی جائے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے، یہ حسن ظن رکھا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے شعبان کے روزوں کی فضیلت بھی اسے عطا فرما دے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ شوال کے 6 روزے یہ لگاتار مسلسل رکھنا ضروری ہے یا علیحدہ علیحدہ کچھ گیپ کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے 6 روزوں کی فضیلت بغیر کسی قید کے بیان فرمائی ہے، یعنی نہ ہی نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ 6 روزے لگاتار رکھو، نہ ہی یہ فرمایا ہے کہ انہیں علیحدہ علیحدہ رکھو۔ تو جب سرکار دو عالم علیہ السلام کی طرف سے ایسی کوئی قید نہیں، تو انسان جس طرح چاہے روزے رکھ سکتا ہے، لگاتار بھی رکھ سکتا ہے، جدا جدا بھی رکھ سکتا ہے، عید کے فوری بعد بھی رکھ سکتا ہے، اور شوال کے درمیان یا آخری ایام میں بھی یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھے جائے، لہذا انسان اپنی سہولت کے مطابق دنوں کی تعیین کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔